الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی بھی شخص کی اپنی انفرادی طور پہ شخصیت کی تربیت کے لیے دو باتیں بیان کی تھیں، اور ایک یہ تھا کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے الگ کرے اور کوئی صورت آ جائے جھوٹ نہ بولے، حتیٰ کہ دل سچائی کے ساتھ اتنا پیوست ہو جائے کہ کبھی کسی مجبوری میں اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنی آبرو اور عزت ان تین چیزوں کو بچانے کے لیے کوئی جملہ کہنا بھی پڑ جائے تو دل میں برابر ندامت اور شرمندگی محسوس کرے۔ یہ ہے ایمان۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، انہیں کفار مکہ پکڑ لیتے تھے، اور ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور ان کی والدہ سمیہ بھی، اور مکہ مکرمہ میں اصل میں تو وہاں آئے تھے۔ کفار جو کچھ ظلم کرتے تھے تو عمار رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ انہوں نے میرے والد یاسر کو پانی کے حوض میں ڈبویا، اور حوض سے پھر نکالتے تھے، پھر ڈبوتے تھے، اور جب اندازہ ہوتا تھا کہ اب یہ مر جائے گا تو پھر نکال لیتے تھے۔ اور ان کی والدہ سمیہ کو ابو جہل نے قتل کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک بہت بری حرکت کی۔ قتل کر دیتا تو بھی ایک چیز تھی، اس نے اس جگہ پر نیزہ مارا کہ وہ بیچاری اس نیزے میں تڑپ تڑپ کے انتقال کر گئیں، شہادت ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو عمار نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کچھ میرے والدین کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو 18 سال 19 سال کے تھے، گویا بچے تھے بڑوں کے مقابلے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت میں تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہ وہ لوگ تھے، اور کفار مکہ انہیں ستاتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو، اور اپنے پروردگار کو بھی گالیاں دو۔ عمار رضی اللہ عنہ ایک دن حاضر ہوئے اور بہت پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کا سبب دریافت کیا تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس طرح مجھے آج یوں کفار نے مجبور کیا کہ میں کچھ کہوں اور میں کچھ کہہ بیٹھا، آپ مجھے معاف کر دیں اور اللہ مجھے معاف فرما دیں۔
آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص جب مجبور کر دیا جائے، اکرہا، اور اس پر اتنا شدید مجبوری کا دور آ جائے کہ اگر وہ الفاظ کہے بنا جان نہیں چھٹتی تو وہ کہہ دے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل ایمان سے جڑا ہوا ہو، تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں۔ عمار رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ آیت کریمہ سنائی اور بتایا کہ عمار کچھ نہیں۔ تو اس لیے آدمی کو زندگی میں کبھی جان، مال، آبرو بچانے کو کوئی غلط بات کہنی پڑ جائے تو دل میں پھر بھی اس سے نفرت ہونی چاہیے کہ کاش یہ موقع نہ آتا، کاش میں جھوٹ نہ بولتا، کاش ایسے ہو جاتا۔ یہ ہے عروہ ایمانی، ایمان کی انتہا، ایمان کا عروج۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بیٹے اگر میرے سے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا مجھے رنج اس بات کا ہے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کیوں گئی۔ تو مومن آدمی کوئی ایسی بات ہو جائے اور دل میں برابر اس کی کھٹک محسوس کرے اور تمنا کرے کہ کاش ایسے نہ ہوتا، یہ اس کے ایمان کی بلندی۔ اس لیے شخصیت کی تعمیر ان 3 بنیادوں پہ کرنی چاہیے۔ 2 کی بات تو گزر گئی کہ ایک جھوٹ اور دوسرا ظلم، بہت بچنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کوئی بچہ جس نے ماں کی گود میں بات کی ہو۔ آپ جانتے ہی ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اور اس خاتون نے، اس بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہودیوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جبکہ وہ تمہاری ماں کی گود میں ہے۔ قال انی عبداللہ، وہ بچہ بولا اور اس نے کہا میں اللہ کا غلام ہوں۔ برم بوالدتی، اور پھر اپنے اوصاف گنوائے جن میں سے ایک یہ کہ میں اپنی والدہ کی بہت خدمت کرنے والا ہوں۔ ہمیشہ لگے رہنا چاہیے۔ ماں باپ گھر سے بھی نکال دیں تو بھی کوئی پرواہ نہیں، جاتے رہنا چاہیے، قطعاً کوئی تعلق نہیں توڑنا چاہیے۔ بیوی کے حقوق وہ بھی پورے کرنے چاہیے اور والدین کے وہ بھی، ہر چیز اپنی جگہ پہ، علیحدہ گھر لے لے، کچھ کر لے، لیکن ماں باپ کی خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ ان کی دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، فمن شاء ضیعھا، تمہیں سے جس کا جی چاہے اسے توڑ دے، جنت سے اپنے آپ کو محروم کر۔ بہت بڑی چیز ہے۔ مسلم میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بیعت کر لیں اور مجھے بیعت کریں کہ میں نے ہجرت کی ہے مدینہ منورہ میں۔ ظاہر ہے ہجرت بہت بڑی چیز ہے، اور جہاد کروں گا آپ کے ساتھ رہ کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ نہ، پہلے یہ پوچھا کہ تم ہجرت اور جہاد کر کے کیا کرو گے؟
اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول خدا مجھے اجر دے گا۔ تو پھر دوسرا سوال یہ ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول دونوں زندہ ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ اور ان دونوں کی خدمت کرو، اور جتنا تم ہجرت اور جہاد کا ثواب سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو وہیں دے دے گا جب تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ نہیں لے گئے جہاد۔ تو اس لیے یہ جنت جو گھر میں ملتی ہے نا، اسے باہر تلاش کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ ماں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے شوہر کا انتقال ہو جائے، تنہا رہ جاتی ہے، اکیلی ہوتی ہے، شام اس کی اکیلے گزرتی ہے، آفس کاروبار آئے، ماں کو وقت دینا چاہیے کہ امی میں ہوں، باتیں کریں مجھ سے، کچھ ہو جائے اسے وقت دینا ضروری ہے، خریداری اس کے ساتھ جا کے کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ بھی کہے کہ دعا کریں، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اصل ہے۔ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، خدمت کی ضرورت ہے، کس کو رکھیں، کون خدمت کرے، ان کو وقت دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑی عبادت، خاموشی، تنہائی، نہ لینا نہ دینا، گھنٹہ دو گھنٹے انہیں وقت دینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے، اس کا برم بوالدتی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں اپنی ماں مریم علیہ السلام کی خدمت کرتا رہوں۔ تو قرآن بتاتا ہے اس بچے نے گفتگو کی۔ قرآن دوسرے بچے کے متعلق بھی کہتا ہے سورہ بروج میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ ہم علیہا قعود، اور جب آگ دہکا کر یہودی کناروں پر بیٹھے، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور یہودی جو کچھ کر رہے تھے عیسائی اس کے گواہ ہیں۔ کئی دن آگ جلائی، اور جو آدمی یہودیت چھوڑ کے عیسائیت میں چلا گیا اس کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیتے تھے۔ جوان لڑکی ہے، پہلا بچہ ہے اس کا، وہ سینے سے لگائے اپنے بچے کو لے کے کھڑی ہے لائن میں، اور یہودی اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور ایک ایک کو پھینکتے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں بچہ لے لو اور مجھے آگ میں پھینک دو، میں عیسائیت نہیں چھوڑ سکتی۔ یہودی نہیں مانے اور انہوں نے بچے کو چھینا اور آگ میں پھینک دیا۔ وہ ماں تڑپ کے رہ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے نے آواز دی، اس نے کہا ماں ڈر نہیں، میرے پاس آ جا، دیکھ اللہ نے یہاں آگ میں بھی کیسے باغات دی ہیں۔ تیسرا بچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں یہ قرآن سے بھی تو ثابت ہے نا کہ بچے، عرض کیا گیا اللہ کے رسول کوئی بچہ جس نے بات کی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بچے گنوائے۔ یہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے وہ الگ بچے ہیں، یہ الگ بچے ہیں۔ اس میں سے تیسرے بچے کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ وہ ماں کا دودھ پی رہا تھا اور چوس رہا تھا، تو ایک آدمی گھوڑے پر سوار گزرا، بہت زبردست طاقت، اچھا گھوڑا، لہیم شہیم۔ ماں متاثر ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسی حکمرانی دے دے۔ تو اس سے منہ پھیرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منہ میں ڈالا اور چوسا، اور گویا کہ میں ابھی دیکھ ہی رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ اور اس بچے نے کہا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا،
اور پھر ایک اور آدمی گزرا، اس کا حال برا تھا معاشی طور پہ، تو ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے کو بچا کے رکھنا، اس سے کہا اللہ مجھے اسی جیسا بنا دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وقت گزر گیا اور وہ جو آدمی گھوڑے پہ تھا بہت ظالم اور جابر تھا اور لوگوں کو مارتا تھا، تنگ کرتا تھا۔ پھر اس بچے نے دیکھا اور اس کی ماں نے ایک دن اس کا ظلم دیکھا تو انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، ماں کو اپنی اس دعا پہ ندامت ہوئی۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے، پاگل لوگ اس کے گرد ہوئے ہوئے ہیں، دیوانے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ تو بد کردار ہے اور تو نے چوری کی ہے۔ بار بار یہ دو نعرے لگاتے ہیں، تو بد کردار بھی ہے اور چوری کی، چور ہے تو۔ اور وہ بار بار پڑھتی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے ونعم الوکیل، اور کیا ہی اچھا اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بچے نے کہا اللہ اس جیسا نہ بنانا، فرشتوں نے اس سے سکھا دیا ہوگا تو آدمی کبھی بھی ظالم نہ بنے۔ اور مظلومہ عورت ہو گئی، مظلوم اچھا ہے بجائے ظالم بننے کی، کہ سہنا ہے نا، مظلومیت کا دور دیکھنا ہے نا، جھوٹے الزامات کو برداشت کرنا ہے نا، انجام حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میں کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز۔ تو یہ ظلم ہٹانا چاہیے زندگی سے، ہمیشہ سوچنا چاہیے رات کو کہ میں نے آج جھوٹ کتنے بولے ہیں، ظلم کا کیا کر بیٹھا، لوگوں کی لائنز لگی ہوئی ہیں، قطاریں ہیں، اس کا ایک دستخط، اس کا ایک جملہ اتنے لوگوں کو راحت پہنچا سکتا ہے، اور اسے کسی میٹنگ میں کوئی اور ایسی چیز جس سے ٹالرنس یا کسی بھی وجہ سے ہٹایا جا سکتا تھا یہ نہیں ہٹاتا اور لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، خدا اس کو پکڑے گا قیامت میں، اور قیامت سے پہلے دنیا میں بھی۔ اور تیسری چیز جس کو بہت اوائڈ کرنا چاہیے، اپنی زندگی سے مٹا دینا چاہیے، وہ میں ہے، انا ہے، بدترین چیز ہے۔ میں افسر ہوں، میں عالم دین ہوں، میں مفتی اور مولوی ہو گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں، ایسے نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وجود صرف اور صرف اللہ کا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں۔ اللہ ہے تو یہ ساری کائنات چل رہی ہے، فرض کر لو والعیاذ باللہ خدا نہ ہو تو یہ کائنات کیسے چلے؟ وجود صرف اسی کا ہے، اور اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے سو کرتا ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کہے یسأل عما یفعل، کوئی نہیں ہے جو اللہ سے پوچھ سکے کہ اللہ یہ کیوں کیا ہے۔ اس لیے جو صوفیہ وحدت الوجود پہ زور دیتے تھے نا، وہ کہتے تھے وجود کی وحدت کو تسلیم کرو کہ اللہ ہے اور میں کچھ نہیں، اور اللہ کے وجود کا اثبات حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء کو تلقین فرماتے تھے، اور فرماتے تھے روزانہ 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یہ ایسے ہی نہیں بزرگ بن گئے تھے، ریاضت تھی، محنت تھی، مجاہدہ تھا،
اپنے نفس پہ قابو پانا تھا اور انسان بننا تھا۔ وجود اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، جو انعامات ہیں سو اس کے ہیں، جو کچھ عطا ہے اس کی ہے، ساری زندگی اور حیات یہ ہے تو کچھ ہے نا، اور یہ حیات بھی دی ہوئی اس کی ہے، جب وہ چاہے اسے ختم کر دے کون ہے جو روک سکتا ہے؟ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ خود بتاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی امت کو کہ کبھی کبھی تمہارے والدین کی دعا زندگی میں طوالت دے دیتی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کوئی 17 آدمیوں کا ذکر ہے، مدت ہوئی ہم نے وہ پوری حدیث کئی گھنٹے میں ریکارڈ کروائی تھی، اسے اگر کوئی سنے گا تو اسے یہ روایت وہاں پوری تفصیل سے مل جائے گی کہ فرشتے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز میں تشریف لائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہ سورج ہی نہ طلوع ہو جائے، آج اتنی تاخیر، تو چھوٹی چھوٹی صورتوں سے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں اور فرمایا تم جانتے ہو کیوں مجھے دیر ہو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تہجد پڑھ کے ایسے ہی لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی، اور پھر میں نے 17 آدمی، ان میں سے ایک آدمی کے متعلق کہا کہ موت کے فرشتے آ گئے اس لڑکے کے سر پہ، اور فرشتوں نے آ کے روک دیا۔ وہ دونوں فرشتے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا اللہ نے منع کیا، ان کا اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ وہ دونوں گئے پروردگار عالم کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روک دو اس کی موت کو۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ جیسے آپ کا حکم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی زندگی ہم نے بڑھا دی، کیونکہ اس کی اس حالت کو دیکھ کے اس کی ماں رو پڑی، اور اس سے ہم سے دعا مانگی کہ میرے بیٹے کو زندگی دے دیں، ہم نے اس کی سن لی۔ یہ دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو اور فیصلے کو خدا خود واپس لے لیتا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ اسی لیے ایک آدمی نماز پڑھ کے فوراً اٹھ کے چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا نماز پڑھی ہے نا، تو اس کے آخر پہ جو انعام اور صلہ ہے وہ اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی سے مانگ کے جاؤ، ایسے کیسے جا رہے؟ اس لیے اپنے وجود کو مٹائے، جتنی بھی نیکیاں جو کچھ لوگ کہتے ہیں سب کو دفن کر دے، کوئی مذمت کرتا ہے وہ بھی دفن کر دے، کوئی نیکی کر تعریف کرتا ہے اسے بھی زمین میں دفن کر دے، کچھ نہیں ہے جب تک کہ موت ایمان پہ نہ آ جائے۔ موت اگر ایمان پہ آ گئی تو پورا شہر تعریفیں کرے اور قصیدے لکھیں، کوئی پرواہ نہیں، اور موت اگر ایمان پر نہ آئی تو پھر جو مرضی اس کی خدمات گنواتے رہو وہ اللہ کی پکڑ میں آ کر رہے گا۔ اس لیے نفی کرتا رہے ہر چیز کی، گالی دی ہے تو کیا کر لیا، اور تعریف کی ہے تو کون سی چیز ہے، مجھے حق پہ رہنا ہے، سچائی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، مطلب یہ کہ وہ تمہاری خوشامد کر رہا ہے، تم اس عہدے پہ پہنچ گئے، تمہیں نہیں احساس ہوتا، اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ میری خوشامد میری تعریف کیوں آخر کر رہے ہیں، کوئی کام پھنس گیا ہوگا نا، کوئی چیز، میں جس دن عہدے پہ نہ رہا اس دن کیا ہوگا۔ کیا کمال کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا یہ تمہارے عہدے جو ہیں نا یہ دودھ پلاتی ہوئی مائیں ہیں، جب تک تم سے نفع وابستہ رہے گا ماں دودھ پلاتی ہوئی ہے، اور جس دن تم اس عہدے سے فارغ ہوئے اسی بچے کو ماں پہ غصہ آئے گا اور لڑے گا۔ آخری دن ہوا اور بریف کیس لے کے نکلے اور اسی دن برائیاں شروع ہو جائیں گی، یار شکر ہے اس شیطان سے، یار شکر ہے یہ ظالم، یار شکر ہے۔
اسے کبھی اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، نہ خوشامد میں آنا چاہیے. جو حق بات ہے وہ کر دینی ہے، تم کہو یا نہ کہو تمہارا یہ حق بنتا ہے دے دینا. آسان نسخہ. اور اتنی نفی کرے کہ پریکٹس کرے کہ نیکی کی نسبت اس سے نہ ہو. یہ پریکٹس کرنی چاہیے بولنے میں نے یہ کام کیا ہے غلط ہے، جی یہ کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا ہے، یہ صحیح ہے، بس یار اللہ نے کروا لیا، یہ ٹھیک، یہ اس کی مہربانی ہے کہ یہ نیکی ہو گئی، وہ قبول کرے. اس سال قربانی دی تھی. ہر نیکی کی نسبت اللہ سے جوڑ دے اور ہر برائی کی نسبت اپنی طرف کر لے. یہ پریکٹس کرنا چاہیے. یہ میری ہی نالائکی ہے، یہ میری ہی غلطی ہے. اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا رہے اور کبھی یہ مت جانے کبھی بھی کہ میرا وجود ہے. جو لوگ اردو صحیح نہیں پڑھ سکتے وہ کل کے بچے اور چھوکرے بھی اٹھ کے وحدت الوجود پہ بحث کرتے ہیں. ہم حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیا زبان ہے اور کیا تربیت. صوفیہ کے ہاں یہ وحدت الوجود کا تصور یہ ہے کہ تمہارا وجود ہے ہی نہیں، تم کچھ بھی نہیں. سارا محلہ تعریف کرے کہ کیا خوبصورت لڑکی، کیا خوبصورت لڑکی، کیا اچھا جوڑا، کیا اچھا رشتہ، اور وہ دونوں آپس میں لڑتے ہوں تو ایسے حسن پہ خاک ڈالنی ہے. ہر حال میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر صبر کرے. تکلیف ہے، آزمائش ہے، اور خوشی کا موقع ہے تو شکر ہے، صبر ہے. خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے. بہادر شاہ ظفر اور یہ سارے لوگ حضرت رحمۃ اللہ سے بیعت تھے. ان کی قبر اب بھی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ہی اسی قبرستان میں بنی. سینکڑوں قبریں ہیں وہاں، ایک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی. ان کے خلافت سب سے بڑے ان کے خلیفہ تونسا میں شاہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کو براہ راست دہلی سے خلافت تھی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کارنامے، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور بڑی لمبی عمر اللہ نے دی. 90 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی. کسی نے اپنے حالات کا رونا رویا، مرید نے تو ایک شعر بس پڑھا اور چپ ہو گئے. وہ شعر اگر سمجھ میں آ جائے نا تو بہت سی تکالیف کا وہ علاج ہے. تونسا ہی کی زبان جو اس زمانے میں فارسی کا غلبہ تھا، اس پہ فرمایا لطف سجن دم بدم، میرا محبوب جو ہے وہ ہر روز مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، ہر لمحہ مجھ پہ اس کی عنایات ہیں، اس کی مہربانی ہے. قہر سجن گاہ گاہ، اور میرا محبوب جو ہے وہ کبھی کبھی ناراض ہوتا ہے. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ. میرے محبوب کا کیا کہنا، جب مہربانی کرتا ہے واہ واہ کمال کرتا ہے، جب آزماتا ہے اور ڈانٹ پڑتی ہے واہ واہ کیا محبت ہے اس کی کہ مجھے ڈانٹتا. یہ اصل ہے صوفیہ کے. اس سے اپنے وجود کی نفی کرے، اپنے علم کی نفی کرے، اپنی نیکی کی نفی کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے خزانوں میں سے اللہ کے عرش کے نیچے کچھ جملے تھے، اس میں سے ایک جملہ اللہ نے مجھے بھی دیا اور فرمایا یہ پڑھا کیجئے، لا حول، کوئی گناہ ایسا نہیں جس سے بچنے کی طاقت، ولا قوت، اور کوئی نیکی ایسی نہیں جس کے کرنے کی توفیق اور طاقت، الا باللہ، میری ذات سے ہو، یہ دونوں گناہ سے بچانا اور نیکی کا کرنا، یہ دونوں اللہ کا کرم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ وجود کی نفی ہے، اس وجود کی نفی سے غصہ پھر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس وجود کی نفی سے ہر مہینے کی کمائی ٹھنڈی پڑ جاتی، اس وجود کی نفی سے غصہ ایسے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ میں اس کو ناراض رکھتا ہوں، گالیاں بکتا ہوں، مارتا ہوں، برا کہتا ہوں، وہ بھی تو میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اس گھر میں آئی، اس نے کتنا احسان کیا ہے۔ اس وجود کی نفی یوں ہو جاتی ہے کہ میں پیسے لا کے دوں گا تو گھر چلے گا، بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی محبت ہے، یہ جو کچھ کرتی ہیں یہ میرے ہی قلے پہ تو بات کرتی ہیں، میں ہی تو ان کا ہوں، اور کون ہے، اور میں ان کو حق نہ دوں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تجارت میں نفع اور مہینے کی تنخواہ اور بینک بیلنس اور انویسٹمنٹس کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ترمذی میں آتا ہے، اسے کہا اللہ کے رسول میں سارا گھر چلاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور یہ میرا بھائی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اسے کہیں کوئی کام کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بیکار ہے نا، جو کام نہیں کرتا، لعلک ترزق بہ، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ اس بیکار نکمے کے صدقے تجھے بھی پال رہا۔ دوسری جگہ فرمایا ترزقون بضعفائکم وتنصرون علی اعدائکم، اللہ جو تمہیں کھانے پینے کو رزق دیتا ہے یہ تمہارے بیکاروں کے صدقے میں دیتا ہے۔ بیوی بیکار ہے بیچاری، کیا کرے، بیٹیاں بیکار ہیں، کیا کریں، ترزقون بضعفائکم، تم میں جو کمزور اور ضعیف لوگ ہیں ہم ان کی وجہ سے تم پر مہربانی کرتے ہیں، اور تمہیں دشمنوں پر فتح دیتے ہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، بھائی کی دکان پہ بیٹھے رہتے تھے، تو مولانا یحییٰ صاحب کتب خانہ چلاتے تھے، جو بھی آمدن ہو، تو ایک دن مینیجر نے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں کہہ دیا کہ حضرت یہ آپ کا بھائی نکما سارا دن مولی الیاس بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ تو حضرت نے فرمایا آج تو تم نے کہہ لیا، میں نے معاف کیا، مگر آئندہ کبھی شکایت کرنے سے پہلے تم اس جگہ کو چھوڑ دینا، تم میرے بھائی کو جانتے نہیں ہو، عین ممکن ہے اللہ اسی کے صدقے میں مجھے بھی پال رہا۔ اس لیے جو بیٹیاں ہیں نا، جو بیویاں ہیں، جو ضعیف کمزور کما نہیں سکتی، سمجھتا رہے کہ اللہ اس کے صدقے میں رزق بھی دے رہا ہے، اس پہ ظلم کروں گا کہیں خدا کے رزق سے ہی محروم نہ ہو جاؤں، پھر کیا کروں، بھیک مانگوں گا۔ اس لیے اپنی نفی کرے، خیر اور عافیت اسی میں۔